إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. رواه ابن ماجه. محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، عظمت و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ اور وہی وہ ذات ہے کہ جسے چاہے بادشاہت کا تاج پہنا دے، جسے چاہے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے، جسے چاہے جوانی میں خوشنما زندگی عطا فرمائے،
اور جسے چاہے بڑھاپے میں اس طرح ایڑیاں رگڑوائے کہ دوسرے دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ الغرض تمام کی تمام چیزیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نام نامی اسم غرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی وہ پیارے مصطفیٰ ہیں کہ جن کے اوپر بندہ یا بندی ایک مرتبہ درود بیچتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے 10 رحمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم بھائی اور دوستو، آج کا خطبہ جمعہ جس ٹاپک اور جس عنوان اور جس موضوع کے تحت ہوگا وہ ہے نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج۔ برادران اسلام، جس طرح آج ہمارے معاشرے اور سماج میں جہاں بہت ساری بیماریاں عام ہیں، وہیں پر ایک بیماری، روحانی بیماری بھی عام ہے۔ وہ بیماری کون سی ہے؟ نظر بد ہے۔ نظر بد کسے کہتے ہیں؟ نظر بد کہتے ہیں کسی انسان کی اچھائی یا خوبی کو، کیا؟ کسی انسان کی اچھائی یا خوبی کو حسد اور جلن کی ایسی آنکھ سے دیکھنا کہ اس انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچے، برائی پہنچے، اس کو نظر بد کہتے ہیں۔ نظر بد سمجھ میں آیا؟ نظر بد کہتے ہیں کسی انسان کی اچھائی یا خوبی کو حسد اور جلن کی ایسی آنکھ سے دیکھنا کہ اس انسان کو نقصان یا تکلیف یا بیماری پہنچے، بیماری لاحق ہو جائے، اس کو نظر بد کہتے ہیں۔ اور یہ نظر بد اتنی خطرناک ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نظر بد اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر انسان اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، یہ نظر بد جو ہے اسے نیچے اتار دیتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان العین لتولع بالرجل باذن اللہ حتی یصعد حالکا ثم یتردى منہ۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ نظر بد جو ہے اللہ ہی کے حکم سے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اللہ ہی کے حکم سے انسانوں کو لاحق ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا یہ نظر بد اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر انسان اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو نظر بد کی وجہ سے وہ نیچے اتر جاتا ہے میرے بھائی۔ اور آپ کو بتاؤ، یہ نظر بد اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بکریوں کا جو ریوڑ کا ریوڑ ہوتا ہے وہ نظر بد کی وجہ سے تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ نظر بد اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس نظر بد کی وجہ سے بڑی سے بڑی بلڈنگیں، عمارتیں جو ہیں نیچے گر جاتی ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ واقعہ کہاں کا ہے؟ سعودیہ عربیہ کے شہر ریاض کے کسی علاقے کی ایک بستی کا واقعہ ہے۔ اور واقعہ کون بیان کر رہے ہیں؟ مفتی مملکہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ، جو سعودیہ عربیہ کے مفتی ہیں، وہ علامہ ابن باز اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے پاس جو ہے بکریوں کا ریوڑ تھا،
کیا تھا؟ ایک شخص کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، ان ریوڑ کے پاس سے ایک شخص کا گزر ہوا، جو ہی وہ شخص ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرا، اس نے حسد اور جلن کی آنکھ سے بری نظر سے ان بکریوں کے ریوڑ کو جو ہی دیکھا، بکریوں کا ریوڑ تمام کا تمام ریوڑ موت کے گھاٹ اتر گیا، تمام کی تمام بکریاں مر گئی۔ پھر اس کے بعد بکریوں کا ریوڑ کا مالک آیا، اپنے بچے سے پوچھا کہ میرے بچے یہ کیسے ہوا؟ تمام کی تمام بکریاں موت کے گھاٹ کیسے اتر گئی؟ بچے نے کہا ابا جان، یہ وہ شخص آپ دیکھ رہے ہیں، وہ شخص جو بلڈنگ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ ابھی ابھی گزرا ہے، اس کے گزرنے کے بعد تمام بکریوں کا ریوڑ موت کے گھاٹ اتر گیا ہے، اس کے گزرنے کے بعد کوئی نہیں گزرا، وہ جو ہی گزرا تمام کی تمام بکریاں موت کے گھاٹ اتر گئی۔ بکریوں کے ریوڑ کو غصہ آیا، وہ فوراً دوڑتا ہوا اس شخص کے پاس پہنچا اور کیا کہا؟ میاں صاحب، تیرے گزرنے کے بعد ہی میری تمام بکریاں موت کے گھاٹ اتر گئی، اب تو بھی سن لے، جس طرح تو نے میری بکریوں کے ریوڑ کو نظر لگائی ہے، بالکل اسی طرح میں اس نظر کو تیرے بدن میں یا تیری عمارت میں لوٹا دوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح تیری نظر کی وجہ سے میری بکریاں موت کے گھاٹ اتر گئی، بالکل اسی نظر سے یا تو موت کے گھاٹ اترے گا یا تیری بلڈنگ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس بکریوں کے ریوڑ کا مالک کا کہنا ہی تھا، وہ بلڈنگ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ تو اتر گیا۔ بلڈنگ سے اترنے کے بعد میرے بھائیوں، جس بلڈنگ کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تو وہ بلڈنگ دھڑام سے نیچے گر گئی میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ نظر بد، یہ نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ نظر بد کی وجہ سے بڑا سا بڑا بکریوں کا ریوڑ بھی اور بڑی سے بڑی عمارت بھی جو ہے میرے بھائیوں نیچے گر جاتی ہے، بڑا سا بڑا ریوڑ بھی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں، نظر بد اتنی خطرناک ہوتی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلیۃ الاولیاء کی روایت ہے، راوی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر۔ کیا فرمایا؟ یہ نظر بد اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ کیا؟ آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانی تک پہنچا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، جب انسان جو ہے نظر بد کا شکار ہوتا ہے تو اس نظر بد کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، اور اونٹ کو جب نظر لگتی ہے اونٹ دھڑام سے نیچے گرتا ہے، اونٹ کا مالک آتا ہے، اسے ذبح کر دیتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد ہانڈی میں چڑھا دیتا ہے۔ یہ نظر بد اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آگے کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میری امت میں سے اکثر و بیشتر اللہ رب العالمین کی تقدیر اور فیصلے کے بعد میری امت میں سے اکثر و بیشتر جن کا انتقال ہوگا یہ نظر بد کی وجہ سے انتقال ہوگا میرے بھائی۔
تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ذاکر صاحب ہے فور ایگزامپل، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ انسان جو ہے 70 سال یا 80 سال تک جیے گا، اس کے بعد قبر کے حوالے ہو جائے گا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تقدیر کے ساتھ ساتھ تقدیر کے بعد میری امت کے لوگ سب سے زیادہ جس کی وجہ سے انتقال ہوگا یہ نظر بد کی وجہ سے انتقال ہوگا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں استعیذوا باللہ من العین، لوگوں نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ لوگوں نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں بری نظر سے بچائے، اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائے، اللہ ہمیں یہ جو بری نظر والے ہیں ان کی نظر سے اللہ تو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ نظر جو ہے کس کس کی آپ کو لگ سکتی ہے، نظر کس کس کی آپ کو لگ سکتی ہے۔ پہلا شخص کون ہے؟ کافر کی بھی آپ کو نظر لگ سکتی ہے۔ کس کی نظر؟ کافر کی بھی آپ کو نظر لگ سکتی ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، سورہ قلم آیت نمبر 51 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اے نبی پاک، ایک کافر لوگ، یہ جو کافر لوگ ہیں کہیں بری نظر سے آپ کو پھسلا نہ دے، یہ آپ کو کہیں پھسلا نہ دے، حسد اور جلن کی وجہ سے یہ کافر لوگ آپ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا، نبوت و رسالت کا آپ کو تاج پہنایا گیا ہے، اس وجہ سے یہ کافر لوگ جو ہیں آپ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی بری نظر سے پھسلا دے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو کافروں کی بری نظر سے محفوظ کر لیا تھا۔ کہنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، کافروں کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ رب العالمین نے بچا لیا تھا، لیکن کافروں کی بھی آپ کو نظر لگ سکتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں کس کی نظر لگ سکتی ہے؟ ایک دوست کو دوسرے دوست کی بھی نظر لگ سکتی ہے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، جیسا کہ ایک صحابی رسول کو دوسرے صحابی کی نظر لگ گئی تھی۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، ابن ماجہ اور موطا امام مالک کا واقعہ ہے، بڑا بہترین واقعہ ہے، غور کرنا۔ کون سا واقعہ ہے؟ راوی حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے والد محترم سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جبہ اتار کر اور نیچے لنگی پہن کر غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے، اسنان کر رہے تھے۔ اچانک نہاتے ہوئے عامر بن ربیعہ، یاد رکھیں گے نام، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے اوپر نظر پڑی، اور جو ہی ان کے جسم کے اوپر نظر پڑی تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟
اتنا پیارا جسم، اتنا بہترین جسم، ارے اتنا بہترین جسم تو نئی نویلی دلہن کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اتنا پیارا جسم، انہوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا، بارک اللہ نہیں کہا، کیا کہا؟ بڑا خوبصورت جسم ہے۔ ارے اتنا بہترین جسم تو نئی نویلی دلہن کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو ہی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز بخار آ گیا۔ کیا آ گیا؟ تیز بخار آ گیا اور وہ بیمار پڑ گئے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، جو ہی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، فوراً میرے بھائیوں بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ اس کے بعد اس واقعے کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی، معاملہ ایسا ہوا، سہل بن حنیف نہا رہے تھے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ایسا کہا، فوراً بخار آ گیا، فوراً بیمار پڑ گئے۔ اللہ کے نبی نے عامر بن ربیعہ کو بلایا۔ اللہ کے نبی سخت ناراض ہوئے، عامر بن ربیعہ کے اوپر غصہ ہوئے، ناراض ہوئے۔ کیا فرمایا؟ کیا آپ اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو؟ آپ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب آپ نے اپنے بھائی کے جسم کو دیکھا، ان کا جسم اچھا لگا، آپ نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ آپ نے بارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ اگر آپ ماشاءاللہ کہتے، بارک اللہ کہتے، اپنے بھائی کو نظر نہیں رکھتی، پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عامر بن ربیعہ کو کہا، تم کسی ٹب وغیرہ کے اندر غسل کرو، پھر اس غسل کے پانی کو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے گرایا گیا، پھر وہ شفا یاب ہو گئے تھے۔ معلوم کیا ہوا اس واقعے سے؟ کہ ایک دوست کو دوست کی بھی نظر لگ سکتی ہے، بھائی کو بھائی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، جیسا کہ صحابہ رسول کو دوسرے صحابہ کرام کی نظر لگ گئی تھی۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ کو کنفرم معلوم ہو جائے، پکا معلوم ہو جائے کہ ان کی نظر لگی ہے ان کو، تو کیا کریں گے؟ ان کو غسل کروایا جائے گا کسی ٹب وغیرہ کے اندر، اور اس پانی کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس پانی کو ان کے جسم کے پیچھے سے انڈیلا جائے گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کی نظر ختم ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے یہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر معلوم نہیں پڑا ان کو ان کی نظر لگی یا نہیں لگی، اور یہ اقرار بھی نہیں کر رہے ہیں، معلوم نہیں پڑا کہ کس کی نظر لگی ہے، تو کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں سورہ فاتحہ اس مریض کے اوپر پڑھنا ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح درود شریف ہے، اسی طرح نظر بد سے بچنے کی جو دعائیں ہیں اس مریض کے اوپر اگر آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ کافر کی بھی نظر لگ سکتی ہے، دوست کو دوست کی، بھائی کو بھائی کی نظر لگ سکتی ہے، اسی طرح میرے بھائیوں والدین کی بھی، ماں باپ کی بھی بچے کو نظر لگ سکتی ہے۔ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک والد محترم تھے، ان کا ایک بچہ تھا، اور وہ بچہ جو ہے ماں کا دودھ ماشاءاللہ خوب پیتا تھا۔ کیا؟ ماں کا دودھ ماشاءاللہ خوب پیتا تھا بچہ۔ ایک مرتبہ جو ہی اس کے والد محترم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو باپ نے، پاپا نے، ابو جان نے کیا کہا بچے کے بارے میں؟ ارے یہ تو میرا لاڈلا جو ہے، میرا پیارا جو ہے،
ہمیشہ ماں کی گود کے اوپر چڑھا رہتا ہے. کیا کہا؟ یہ تو ہمیشہ اپنی ماں کی گود پہ چڑھا رہتا ہے، یعنی خوب دودھ پیتا ہے. باپ نے جو ہی کہا بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا. بچہ سکتے میں آ گیا، بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا. فوراً بچے کو اسپتال لے جایا گیا. اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں بچے نے دم توڑ دیا. کیا؟ فوراً بچے نے دم توڑ دیا. معلوم کیا ہوا میرے بھائیوں؟ والدین کی بھی نظر لگ سکتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھو، چاہے بچہ ہو، چاہے بچی ہو، چاہے مکان ہو، چاہے بنگلہ ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے کھیت ہو، کھلیان ہو، کوئی بھی اچھی چیز دیکھو میرے بھائیوں، آپ کو کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، بارک اللہ لک، بارک اللہ فیک کہنا ہے. کیسے کہنا ہے آپ کو؟ ماشاء اللہ آپ بڑے پیارے لگ رہے ہو. کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ آپ بڑے پیارے لگ رہے ہو. ماشاءاللہ آپ کا چشمہ بڑا پیارا ہے. ماشاءاللہ آپ داڑھی میں بڑے جمتے ہو. ماشاءاللہ آپ ہینڈسم ہو. ماشاءاللہ آپ کا بچہ بڑا خوبصورت ہے. ماشاءاللہ آپ کی بچی بڑی خوبصورت ہے. ماشاءاللہ آپ کی گاڑی بڑی اچھی ہے. ماشاءاللہ آپ کا بچہ بڑا ذہین ہے. اگر آپ میرے بھائیوں اپنی زبان سے ہمیشہ کوئی بھی اچھی چیز دیکھو گے، آپ ماشاءاللہ کہو گے، انشاءاللہ میرے بھائیوں اس چیز کو آپ کی نظر نہیں لگے گی میرے بھائیوں. اور آئیے ہمارے معاشرے اور سماج میں نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہماری مائیں اور بہنیں نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ ان نیم حکیم ملاؤں کے پاس جاتی ہے، ان عاملوں کے پاس جاتی ہے، ان جاہلوں کے پاس جاتی ہے، اور وہ عامل، وہ جاہل، وہ نیم حکیم ملا جو ہے نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے تعویذ دیتا ہے. اور وہ تعویذ جو ہے ہماری ماں اور بہنیں جو ہے اپنے بچوں کے گلے میں لٹکاتی ہے. میری ماں اور بہنیں غور کر کے سن لے، اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا. آپ کو ایسا کام نہیں کرنا ہے. نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے تعویذ گنڈا آپ کو نہیں لٹکانا ہے. اور کیا کرتی ہے تعویذ گنڈا سے بچنے کے لیے؟ نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کرتی ہیں ہماری ماں اور بہنیں؟ اپنے بچوں کے ہاتھوں کے اندر، اپنے بچوں کے گلوں کے اندر کالا دھاگا، لال دھاگا، پیلا دھاگا، ہرا دھاگا پہناتی ہے. یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. اور کیا کرتی ہماری ماں اور بہنیں؟ نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے سر پر ٹیکا لگاتی ہے. کالا ٹیکا لگاتی ہے نہیں لگاتی ہے؟ کالا ٹیکا یہاں پر لگائے گی، یہاں پر لگائے گی، یہاں پر لگائے گی. پوچھا جاتا ہے کیا کر رہی ہو، کیوں کر رہی ہو؟ ہماری ماں بہنیں کیا کہتی ہے؟ ارے میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے. میری ماں اور بہنوں نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو یہ طریقہ استعمال نہیں کرنا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کی دیوار کو کالا کرتے ہیں نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے. اور کیا کرتے ہیں ہمارے مکرانہ شہر کے اندر؟ کیا کرتے معلوم ہے؟ جب ہمارے بھائی لوگ، نوجوان لوگ اپنا گھر بناتے، نیا گھر بناتے ہیں،
اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر ٹائر لٹکاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ گاڑی کا سڑا ہوا ٹائر میرے بھائیوں، نعوذ باللہ من ذالک، نظر بس سے محفوظ لینے کے لیے اپنی چھتوں کے اوپر ٹائر لٹکاتے، گاڑی کا ٹائر ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اور کیا کرتے ہیں نظر بس سے محفوظ رہنے کے لیے؟ جب نئی گاڑی لے کر آتے ہیں اپنے گاڑی کے ساتھ جو ایک کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں تاکہ میری گاڑی کو نظر نہ لگے۔ اور کیا کرتے ہیں نظر بس سے محفوظ رہنے کے لیے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ٹریکٹر کے پیچھے، ٹرک کے پیچھے کیا لکھا رہتا معلوم ہے نظر بس سے محفوظ رہنے کے لیے؟ یار جب میں نے پڑھا تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ اچھا یہ اس وجہ سے لکھواتے ہیں نظر بس سے محفوظ رہنے کے لیے۔ کیا لکھواتے ہیں معلوم ہے؟ بری نظر والے تیرا منہ کالا، لکھواتے ہیں نا، بری نظر والے تیرا منہ کالا، جلنے والے تیرا منہ کالا، حسد کرنے والے تیری آنکھ میں تنکا۔ اور کیا لکھواتے ہیں معلوم ہے؟ دیکھو مگر پیار سے۔ کیا لکھواتے ہیں پیچھے؟ دیکھو مگر پیار سے۔ میرے بھائیوں یہ جتنے بھی طریقے ہیں ان طریقوں سے آپ کو بچنا ہے، یہ غیر شرعی طریقے ہیں، اللہ کے نبی نے ان طریقوں سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں نظر بس سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مختصر بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، غور کرنا میرے بھائیوں۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ اپنی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرنی ہے۔ پہلی چیز، اللہ نے آپ کو کوئی بھی نعمت دی ہے، چاہے وہ نعمت مال کی نعمت ہو، چاہے وہ نعمت اولاد کی نعمت ہو، چاہے وہ نعمت صحت کی نعمت ہو، آپ کو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرنی ہے۔ اللہ کے بارے میں کہنا ہے اللہ تیرا بے پایا شکر و احسان ہے، اللہم لک الحمد اللہم لک الشکر۔ اگر آپ نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے انشاءاللہ آپ نظر بس سے محفوظ رہیں گے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اپنی خوبیوں کو، اپنی اچھائیوں کو، اپنی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے اوپن نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے میری اتنی سیلری ہے، میں اتنا کماتا ہوں، میرے پاس اتنے کام کرنے والے ہیں، میرے پاس اتنے باڑے ہیں، میرے پاس اتنے کارخانے ہیں۔ لوگوں اپنی خوبیوں کو ان لوگوں کے سامنے اوپن نہ کرو، کیونکہ لوگ جو ہے آپ کو معلوم نہیں کہ کون آپ سے جلنے والا ہے، کون آپ سے حسد کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنی خوبیوں کو، اپنی اچھائیوں کو، اپنے کاموں کو ان لوگوں کے سامنے اوپن نہ کرو۔ اور میرے بھائیوں اپنے بچوں کی تصویر ہو، اپنے بچوں کی ویڈیو ہو، سن لینا میرے بھائیوں، اسٹیٹس مت لگاؤ، اپنے بچوں کی تصویر کو فیس بک پر وائرل مت کرو، اسٹیٹس اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام پہ سینڈ مت کرو، کیونکہ یہ نظر جو ہے بڑی خطرناک نظر ہوتی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ کون آپ سے جلنے والا ہے، کون آپ کے بچوں کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے بچے نظر کے شکار ہو جائے، پھر آپ پریشان ہوتے ہوئے گھومتے رہو۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے بچوں کی تصویر بھی اسٹیٹس نہ لگاؤ۔ اور کیا کرنا ہے میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھو، اچھی چیز دیکھو ماشاء اللہ کہو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو، بارک اللہ لک کہو، بارک اللہ فیک کہو، تبارک اللہ احسن الخالقین کہو۔
اور کیا کرنا ہے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے؟ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، درود شریف، اور ایک دعا آتی ہے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے، ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے رہا کرو۔ کون سی دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میرے بھائیو، اس دعا کو آپ بار بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ وقت میرا ہو چکا ہے، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو حسد کرنے والے کے حسد سے محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں سے حسد اور جلن کو نکال کر باہر پھینک دے۔ الہ العالمین ہم سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں سے غرور، گھمنڈ، تکبر کو تو نکال کر باہر پھینک دے۔ الہ العالمین جس طرح آج ہم جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح 5 وقت نماز کا عادی بنا دے۔ الہ العالمین تیرے گھر کو آباد کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جو ہمارے بھائی دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تو کشادہ فرما دے۔ الہ العالمین جس طرح آج ہم تیرے گھر میں اکٹھا ہیں، بالکل اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، اور جب بھی موت کا وقت آئے زبان سے یہی صدا، یہی آواز بلند ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔